دوستو، جرمنی کی یہ قسمت تھی کہ جرمنی کے اس خلاق و کرشماتی شخصیت رکھنے والے اڈولف ہٹلر نے اپنی سکل سے نکالا۔ ہٹلر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تنظیم کو مسلط کرے۔ اس کی یہ تنظیم ایک انقلابی تنظیم تھی، بلکہ ایک انقلابی سیاسی جماعت بن چکی تھی۔ صرف ایک میونخ شہر میں ہی اس کی 3000 لوگوں کی جماعت تھی۔ موسولینی کی طرح ہٹلر کامیاب ہونا چاہتا تھا۔ 8 نومبر 1923 کو ہٹلر اپنی پستول لہراتا ہوا ویئر ہال میں داخل ہوا اور اعلان کیا کہ شہر پر نازی حکومت نافذ ہو چکی ہے۔ اعلان کے اگلے روز ہی وہ اپنے ہزاروں کارکنوں کے ساتھ مرکز پر قبضے کے لیے آگے بڑھا۔ ہٹلر کو توقع تھی ہٹلر کو بھی موسولینی کی طرح کامیابی اور مقبولیت مل جائے گی، لیکن یہ اس کی عام خیالی ثابت ہوئی۔ پولیس کے ساتھ مقابلے میں کارکنوں کی بہت زیادہ موت ہوئی۔ نازی کے کارکنوں کی یہ بغاوت ناکام ہوئی۔ ہٹلر کے ساتھی پکڑے گئے۔ ہٹلر بھاگ جانے میں کامیاب ہوا، لیکن 2 روز میں ہی پولیس نے ہٹلر کو ڈھونڈ نکالا اور جیل میں ڈال دیا۔ اس بغاوت میں پہلی جنگ عظیم کے ہیرو آئرک ہٹلر کے ساتھ تھا۔ وہ بھی حکومت کی تحویل میں تھا۔ دونوں پر غداری کا مقدمہ چلا۔ لارڈ آئن ڈوس، جو سابق فوجی تھا، وہ تعلقات کی بنیاد پر بچ نکلا۔ اس کو 9 ماہ بعد رہا کر دیا گیا۔ جیل میں ہی ہٹلر نے اپنی کتاب لکھی، جس کا موضوع تھا یا جس کے معنی تھے میری جدوجہد۔ کتاب میں ہٹلر آریہ قوم کو اعلیٰ نسل کے طور پر دکھایا۔ ہٹلر نے اور اس بات پر زور دیا تھا کہ جرمنی کے لوگ باقی دنیا سے بہت اعلیٰ درجے کے ہیں اور باقی دنیا کے لوگ جرمن سے کم درجے کے ہیں، اور دنیا کے مسائل تب حل ہو سکتے ہیں جب عالمی حکومت جرمن کے ہاتھ میں ہو۔ اور ایسی کتاب میں اس نے یہودیوں کو جرمن کے زوال کی وجہ بتائی۔ اس نے بتایا کہ جو یہودی ہیں وہ جرمنی کی خستہ حالی کی وجہ ہیں۔ اس کی قید کے دوران جرمنی کے حالات صحیح نہیں ہوئے تھے۔ پھر ہٹلر نے سوچا جرمنی کا انقلاب بلٹ سے نہیں بیلٹ سے لایا جائے گا۔ چنانچہ جیل سے ہی رہائی کے بعد اس نے پارٹی کو الیکشن کے لیے تیار کر لیا۔ اس دوران وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا جس نے ہٹلر کو باغی ڈکلیئر کیا تھا، اور وہ جیل میں چلا گیا تھا۔ یعنی فرانس اور بیلجیم میں روہر خالی کر دیا گیا۔ فرانس اور بیلجیم نے روہر شہر کو خالی کر دیا تھا۔ پھر امریکہ نے جرمنی کو سروائیو کرنے کے لیے بھاری رقم کا قرض بھی دیا اور بہت سی امداد کی۔ امریکی امداد ملنے سے فرانس اور بیلجیم خود ہی پیچھے ہٹ گئے۔ ان حالات میں ہٹلر انتخابی میدان میں اترا تو اسے پروپیگنڈا چلانے کے لیے کسی قابل شخص کی ضرورت تھی۔ اس کی نظر میں ایک شخص تھا کہ بولس جو تھا وہ اس کے پاؤں ٹیڑھے تھے، وہ لنگڑا کر چلتا تھا، پروپیگنڈے کا ماسٹر تھا۔ یہ وہ آدمی تھا کہ جو کہتا تھا جھوٹ اتنا اور مسلسل بولو کہ وہ سچ لگنے لگے۔ ہٹلر کامیاب ہوا اور اس کے سارے پروپیگنڈے پورے جرمنی میں پھیل چکے تھے۔ پھر فورڈ نے بھی ہٹلر کی مدد کی۔ فورڈ جو تھا وہ بھی ایک فوجی تھا، اور اس نے ہٹلر کو مشہور کیا کہ ہٹلر جو ہے وہ ایک سادہ شخص ہے، سگریٹ شراب نوشی سے سخت نفرت کرتا ہے اور بہت زیادہ محنتی انسان ہے، اور اس جیسے لیڈر کی جرمنی کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو ہٹلر کا یہ پروپیگنڈا کامیاب ہوا۔